اور دوسرے نمبر پر وطائفتن، ایک اور طائفہ بھی تھا، قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، وہ اپنے آپ میں مگن ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، مزید پریشان ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے، منافق بھی تھے نا ساتھ۔ تو وہ جو منافق تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، مزید پریشان ہو گئے، ان پر مسلط طاری نہیں کی گئی۔ تو فرمایا قد وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک دوسرا طائفہ کہ جن کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اور اپنی جانوں اپنی انفس میں لگے رہے، یظنون باللہ، کہ وہ گمان کر بیٹھے اللہ پر، غیر الحق، ناحق بدگمانیاں کرتے رہے۔ ظن الجاہلیہ، جیسے جاہلی گمان ہے، جاہلی بدگمانی، اللہ پر بدگمانی کرتے رہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، وعدہ کر کے ہمارے مکر گیا، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے، غلط وعدہ ہے، جاہلی بدگمانی اللہ کے خلاف کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام تو وہ جانثار تھے، ان کے عقائد مضبوط تھے، وہ راسخ العقیدے والے تھے، وہ تو پوری امت کے ہیروز تھے۔ ان کے بارے میں تو فرمایا کہ ان پر تو میں نے نیند مسلط کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائے۔ باقی یہ جو منافقین ہیں، ان کی غم کو، ان کی پریشانی کو میں نے مزید بڑھا دیا، وہ اپنی جانوں کے ان کو لاڑے پڑ گئے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھے۔ یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کوئی معاملات ہے؟ من شیء، کچھ بھی، کیا کچھ بھی ہمارے لیے معاملات ہے؟ حل لنا، کیا ہمارے لیے من الامر، یہ امر کوئی کام، کوئی معاملہ ہے، من شیء، کچھ بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ڈانٹتے ہیں کہ کل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اوامر تو اللہ کے ہیں، احکامات تو اللہ کے ہیں، حکم تو اللہ کا ہے، حقیقت تو اللہ بیان کرتا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے عقائد درست نہیں ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شش و پنج میں ہو، اور اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ میں بھی بدگمانی کرتے ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے یقیناً الامر، معاملہ، کلہ، سارا کا سارا، للہ، اللہ